پاکستان کی بھارتی وزیر دفاع کے اشتعال انگیز بیانات کی شدید مذمت۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا، بھارت کی جارحانہ بیان بازی ناقابل قبول ہے۔ یہ بیان جموں کشمیر تنازع کے حقائق مسخ کرنے جیسا ہے۔ پاکستانی قوم اور مسلح افواج ہر بھارتی مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان نے اقوام متحدہ اور عالمی برادری سے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے کا نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا، بھارت کو سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ کرنے پر جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ بھارت کے اندرونی حالات خراب ہیں، بھارتی حکومت دباؤ سے نکلنے کے لیے ایسے بیانات دے رہی ہے۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کہتے ہیں، کشمیر کے بارے میں بیان دے کر بھارتی حکومت نے اپنا مذاق بنا لیا۔ بھارت اب بھی کابل کے ذریعے ہمارے خلاف جنگ لڑ رہا ہے۔ امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کے کردار کو دنیا مانتی ہے، جس پر بھارت کو بڑی جلن ہے۔ وہ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق سے خصوصی گفتگو کر رہے تھے۔ وزیر دفاع کا بیان آیا ہے، وہ کس تناظر میں بیان اس نے دیا اور ضرورت کیوں پیش آئی ہے یہ بیان دینے کی؟ اندرونی حالات جو ہے بھارت کے، اس میں خاصا خلفشار ہے اور ان کے ایجوکیشن منسٹر کو بھی استعفیٰ دینا پڑا ہے۔ مرکزی حکومت ہے بھارت کی، وہ دباؤ میں آئی ہوئی ہے اور اس دباؤ کو ریلیز کرنے کے لیے یہ اس قسم کے ریفلیکشن جس کا کوئی ریلیونس نہیں بنتا، کشمیر کا ایشو اس کے متعلق بات کرنا، ایک بات جو پچھلے 78 سال سے بھارت کرتا چلا آ رہا ہے، باوجود اس بات کے کہ ریزولوشن موجود ہے یونائیٹڈ نیشنز کا، اور اپنے آپ کا مذاق بنایا ہے۔ اس ماحول کے اندر ان کے اس بیان کی کوئی ریلیونس نہیں تھی۔ کشمیر پاکستان کی شارگ ہے، ہمارا کشمیر کے ساتھ جو ہے ایک ازلی اور ابدی رشتہ ہے۔ ہمارا کا حق میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ زخم ان کو اٹھانے پڑیں گے اگر انہوں نے کنفرنٹیشنز کو چوز کیا۔ وہ اس وقت بھی ایک لو انٹینسٹی جنگ ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں، افغانستان کے ذریعے، کابل کے ذریعے۔ خون ریزی جو ہے بلوچستان اور کے پی میں ہو رہی ہے، اس میں بھی بھارتی ہاتھ ہے۔ پاکستان ان کے ساتھ اس وقت برسر پیکار ہے۔ ہمارے ہمسائے میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو بھی معاملات چل رہے ہیں، اس میں پاکستان نے جو رول ادا کیا ہے اس کو ساری دنیا مان رہی ہے، پاکستان کی لیڈرشپ کا لوہا مانا جا رہا ہے۔ تو اس صورتحال میں یہ بھارت کے لیے اور زیادہ حسد اور جلن جو ہے ان کو پتہ نہیں کہاں کہاں ہو رہی ہے۔ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ الجزیرہ کا کہنا ہے، ایران سفارتی پیش رفت کے باوجود آبنائے ہرمز سروس فیس پر قائم ہے۔ عمان نے علاقائی مشترکہ اتحاد قائم کرنے کی تجویز دی۔ مشترکہ اتحاد آبنائے ہرمز کے انتظام کی نگرانی کرے گا۔ عمانی تجویز میں جہازوں سے ٹرانزٹ ٹول وصول نہ کرنے کی تجویز شامل ہے۔ الجزیرہ کا کہنا ہے، ایران نے متبادل شپنگ انتظامات کی مخالفت کی ہے۔ ایران آبنائے ہرمز کے انتظام میں مرکزی کردار برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ سعودی عرب پر عراق سے ڈرون حملے کی کوشش، فضائی دفاعی نظام نے ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا، مشرقی ریجن اور ریاض میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ حملے ایران نواز دہشت گرد ملیشیاؤں نے عراقی سرزمین سے کیے۔ سعودی عرب کو اپنی سرزمین اور تنصیبات کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ حملے کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ سعودی عرب پر عراق سے ڈرون حملے کی کوشش، فضائی دفاعی نظام نے ڈرون تباہ کر دیے۔ سعودی وزارت دفاع نے بتایا، مشرقی ریجن اور ریاض میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ حملے ایران نواز دہشت گرد ملیشیاؤں نے عراقی سرزمین سے کیے۔ سعودی عرب کو اپنی سرزمین اور تنصیبات کے دفاع کا مکمل حق حاصل ہے۔ حملے کا جواب مناسب وقت پر دیا جائے گا۔ برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا، سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو حوثیوں سے لاحق خطرات کی بھی مذمت کی۔ سعودی ولی عہد نے اینڈی برنم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ برطانوی وزیر اعظم اینڈی برنم کی سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے کی شدید مذمت۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا، سعودی عرب پر حوثیوں کے حملے ناقابل قبول ہیں۔ بحیرہ احمر میں جہاز رانی کو حوثیوں سے لاحق خطرات کی بھی مذمت کی۔ سعودی ولی عہد نے اینڈی برنم کو وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ باب المندب میں پھنسے جہاز نکل آئے ہیں۔ عالمی منڈی میں بھی خام تیل کی قیمتیں کمی کی طرف جاری ہیں۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کا کہنا ہے، چند دنوں سے جاری اضافہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا۔ قیمتیں کتنی کم ہوں گی، اوگرا فارمولے کے تحت تعین کرے گا۔ وزیر پیٹرولیم کی آئل ٹینکر کانٹریکٹرز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات۔
مسائل باہمی مشاورت سے حل کرنے پر اتفاق. وزیر پیٹرولیم نے مسائل کے حل کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. جو باب المندب کے اوپر ہمارے جہاز پھنسے ہوئے تھے، آج خیر خیریت سے وہ نکل آئے ہیں. بین الاقوامی منڈی کے اندر خام تیل بھی، ڈیزل بھی، پیٹرول بھی نرمی کی طرف واپس جا رہا ہے. قیمتوں کے اندر جو چند دنوں سے بڑھاوے کا سلسلہ جاری تھا، امید ہے وہ بہتری کی طرف جانا شروع ہوگا. اوگرا نے تعین کرنا ہے. ٹینکر مالکان حضرات کی بات ہے، ان کا اوگرا کے ساتھ کچھ تحفظات تھے. تو 30% مالیکیول ہے، آگے ملک کے اندر اوپر جانا ہوتا ہے، تقسیم ہونا ہوتا ہے، اس کے اندر ان کا خیال تھا کہ وہ ترتیب منصفانہ نہیں ہے. اسپیشل سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنا دی ہے. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. شرح سود 11.5% برقرار رکھنے کا فیصلہ. پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں تیزی. انڈیکس میں 7,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس کی 1,78,000 پوائنٹس کی سطح بحال. کاروبار کے اختتام پر 7,241 پوائنٹس اضافے سے 1,78,262 پر کاروبار بند ہوا. سارا فوکس ہمارا ریزرو بلڈ اپ پہ ہوگا. ہمارے ریزروز جو ہے وہ 6 گنا سے بھی زیادہ بڑھ گئے. 2025 کا سال تھا. سود کے اوپر جو پیمنٹس جو سود گورنمنٹ نے پے کیا ملکی اور غیر ملکی قرضے کے اوپر ملا کے 8.9 ٹریلین روپیز. اب 26 کا مالی سال ہے، اس میں ہماری جو سود کی جو ادائیگی کے لیے جو خرچہ گورنمنٹ کا آیا ہے وہ 6.9 ٹریلین روپے ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی منصورہ پہنچے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات کی. ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال، علاقائی امور اور عوامی مسائل کے حل سے متعلق مشاورت کی گئی. محسن نقوی نے کہا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی مسلسل کاوشوں سے کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی ہے. محسن نقوی نے امیر العظیم کی رحلت پر اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی کی. محسن نقوی نے سوگوار خاندان اور جماعت کے قائدین و کارکنان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی ہے. چین کے صوبے گانگجو میں سیلاب کے سبب مختلف حادثات میں 10 افراد ہلاک اور 23 زخمی ہو گئے. 101 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے سب کچھ تہس نہس کر دیا. آبی ریلا متعدد گاڑیاں بھی بہا لے گیا. کئی گاڑیاں کیچڑ میں پھنس گئیں. متاثرہ علاقوں سے سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا. صوبے میں اسکول بند اور پبلک ٹرانسپورٹ معطل ہے. اب تک 8 لاکھ سے زائد افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کیا جا چکا ہے. Hello.